بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرۃ تخرج في اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ ان سے پوچھو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس کو ان ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ وہ ایسا درخت ہے جو دوزخ کی تہ میں اگتا ہے، اس کے شگوفے گویا شیطانوں کے سر ہیں، سو یہ ظالم اسی سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس کے اوپر ان کو کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا، پھر ان کو ہر حال میں دوزخ ہی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہی میں پایا، پھر یہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے رہے۔ ان سے پہلے اگلوں میں بھی اکثر اسی طرح گمراہ ہوئے تھے، ہم نے ان میں بھی خبردار کرنے والے بھیجے تھے، پھر دیکھ لو کہ جنہیں خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا۔ خدا کے منتخب بندے ہی اس سے محفوظ رہے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ۔ اس کے لیے سب سے پہلے نوح نے ہم سے فریاد کی تھی، پھر دیکھو کہ ہم کیا خوب فریاد سننے والے ہیں۔ ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں کو بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا اور بعد کے زمانوں میں اسی کی نسل کو باقی رکھا، اور پچھلوں میں ایک گروہ کو ہم نے اس کی ملت پر چھوڑا۔ نوح پر سلامتی ہے تمام دنیا والوں میں، ہم خوبی سے عمل کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر اس کو اور اس کے ماننے والوں کو الگ کر کے ہم نے اوروں کو غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ
فبشرناه بغلام حلیم۔ یقیناً اسی کے گروہ میں سے ابراہیم بھی تھا۔ یاد کرو جب وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے پروردگار کے حضور میں آیا، جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، یہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کے سوا جھوٹ گھڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو؟ پھر خداوند عالم کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ لوگ جب معبد سے رخصت ہونے لگے جہاں ابراہیم نے یہ گفتگو کی تھی، تو اس نے وقت کا اندازہ کرنے کے لیے ایک نظر تاروں پر ڈالی، پھر کہا، میں تو ماندہ ہو رہا ہوں۔ چنانچہ وہ اس کو چھوڑ کر پلٹے اور چلے گئے۔ سو ابراہیم نظر بچا کر ان کے معبودوں کی طرف گیا اور کہا، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ کیا بات ہے، آپ لوگ بولتے بھی نہیں؟ اس کے بعد وہ موقع دیکھتے ہی ان پر پل پڑا اور بھرپور ہاتھ مارا۔ لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ بھاگے ہوئے اس کی طرف آئے۔ ابراہیم نے کہا، کیا تم لوگ اپنی گھڑی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ انہوں نے کہا، اس کا یہی رویہ ہے تو اس کے لیے ایک عمارت کھڑی کرو، پھر اس کو دہکتی آگ میں پھینک دو۔ سو انہوں نے اس کے ساتھ چال کرنی چاہی تو ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ ابراہیم نے کہا، تم لوگوں کو چھوڑ کر اب میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ پروردگار تو مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ ابراہیم نے یہ دعا کی تو اس کے جواب میں ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين۔ وہ لڑکا جوان ہوا، پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے ایک دن اس سے کہا، میرے بیٹے، میں کچھ دنوں سے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو غور کرو تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی تعمیل کیجیے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے ثابت قدموں میں پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے اس سے پکار کر کہا کہ ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، تو تصور کرو کہ دریائے رحمت نے کیسا جوش مارا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ خوبی سے عمل کرنے والوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی۔ ابراہیم اس میں کامیاب ہو گیا تو ہم نے ایک عظیم قربانی کے عوض اسماعیل کو چھڑا لیا، اور ابراہیم کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ پچھلوں میں ایک گروہ کو ہم نے اس کی ملت پر چھوڑا۔ سلامتی ہو ابراہیم پر، ہم خوبی سے عمل کرنے والوں کو اسی طرح صلا دیتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ یہی موقع تھا کہ ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت دی، صالحین کے زمرے میں سے ایک نبی، اور ہم نے اسماعیل اور اسحاق دونوں پر اپنی برکتیں نازل فرمائیں۔ اب دونوں کی اولاد میں خوبی سے عمل کرنے والے بھی ہیں
اور اپنی جان پر کھلے ہوئے ظلم ڈھانے والے بھی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی اسی طرح فضل کیا تھا، اور ان کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی تھی اور ان کی مدد کی تھی، تو بالآخر وہی غالب رہے تھے، اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی تھی اور ان کو سیدھی راہ کی ہدایت بخشی تھی، اور نوح اور ابراہیم کی طرح ہم نے پچھلوں میں ایک گروہ کو ان کی ملت پر چھوڑا تھا۔ سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر، ہم خوبی سے عمل کرنے والوں کو اسی طرح صلا دیتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ وہ دونوں بھی ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔